مشکلات میں مسلمانوں کے ڈٹ جانے کی وجہ۔ ایک سوال جو سوجھ بوجھ کے حامل افراد کو حیران کر دیتا ہے، ذہین آدمی بھی حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ آخر کیا وجوہات اور اسباب تھے کہ جنہوں نے مسلمانوں کو اس درجہ ثابت قدم رکھا، اور کس طرح مسلمانوں نے اس قدر ظلم و ستم برداشت کیا۔ ان میں سب سے پہلا اور اہم سبب اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت ہے، کیونکہ جب ایمان کی تازگی دلوں کے اندر آ جائے تو انسان پہاڑوں سے ٹکرا جاتا ہے۔ دنیا کی مشکلات کتنی خطرناک کیوں نہ ہو، جب اس کے اندر ایمان محکم اور پختہ یقین موجود ہو تو وہ ان مشکلات کو کائی کے برابر بھی اہمیت نہیں دیتا۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو جو ایمان لائے پختہ بات کے ساتھ خوب قائم رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سورۃ ابراہیم آیت 27۔ پرکشش قیادت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف امت اسلامیہ ہی نہیں بلکہ ساری انسانیت کے سب سے بلند پایہ قائد، لیڈر اور رہنما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جمال، اخلاق، کمال، کردار اور عادات عطا کی گئی تھیں کہ دل خود بخود آپ کی طرف کھینچے جاتے تھے، طبیعتیں آپ پر نچھاور ہوتی تھیں، اور وہ صفات، کمالات، کوالٹیز، خوبیاں جس پر لوگ جان چھڑکتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا بہت بڑا حصہ ملا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچائی، اخلاق اور بھلائی کی نہایت بلندیوں پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکل جاتی، دشمنوں کو بھی یقین ہو جاتا کہ وہ سچی اور ہو کر رہے گی۔ اس واقعے کی تفصیل گزر چکی ہے کہ ایک روز کفار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بار لعن طعن کی، اور تیسری دفعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریش کی جماعت میں تمہارے پاس ذبح کا حکم لے کر آیا ہوں۔ تو یہ بات اس طرح ان پر اثر کر گئی کہ جو شخص دشمنی میں اور عداوت میں بڑا بھی ہوا تھا، جو بہتر سے بہتر بات اور جملہ کہہ سکتا تھا، اس کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے لگا۔ اسی طرح یہ بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ جب حالت سجدہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اوچھڑی ڈالی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھانے کے بعد اس حرکت کے کرنے والوں پر بد دعا کی تو ان کی ہنسی ہوا ہو گئی اور ان کی جان نکل گئی، اور انہیں معلوم ہو گیا کہ اب ہم بچ نہیں سکیں گے۔ تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا حال تھا، اور باقی رہے آپ کے صحابہ، آپ کے ساتھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے جان و روح کی حیثیت رکھتے تھے، اور وہ دل کی گہرائیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ اور اس محبت کا نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ کرام کو یہ گوارا نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن میں خراش آ جائے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، اور خواہ اس کے بدلے ان کی گردنیں ہی کیوں نہ کاٹ دی جائے۔ ایک روز ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بری طرح مارا پیٹا گیا اور کچلا گیا اور سخت پٹائی کی گئی۔ کیفیت یہ تھی کہ چہرے اور ناک کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ پھر ان کے قبیلے کے لوگ انہیں کپڑے میں لپیٹ کر گھر لے گئے، اور یقین نہیں تھا اس بات کا کہ وہ بچ پائیں گے کہ نہیں۔ خیر، ان کی زبان کھل گئی تو بولتے ہی انہوں نے جو پہلی بات کی وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا، یعنی وہ خیریت سے ہیں، ان کا کیا حال ہے؟ تو رشتہ دار ان پر سخت ملامت کرنے لگے، اور ان کی ماں ام الخیر سے یہ کہہ کر اٹھ گئے کہ اسے کچھ کھلا پلا دینا۔ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کے لیے مجھ پر عہد ہے، نہ میں کچھ کھاؤں گا اور نہ کچھ پیوں گا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ تو پھر ان کی والدہ جو ہیں وہ ان کو کسی کے ساتھ لے کر نکلیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچایا۔ تیسری بات، احساس ذمہ داری۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جانتے تھے کہ انسان پر کتنی بھاری بھرکم ذمہ داری اور رسپانسبلٹیز ہیں، کہ اگر وہ اس ذمہ داری سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی جو ذمہ داری، اگر وہ اس ذمہ داری سے اور اللہ کے دین کو پھیلانے کی جو ذمہ داری، اگر وہ اس ذمہ داری سے ذرا کوتاہی کرے گا تو اس کا انجام جو ہے وہ بہت خطرناک ہے، اور اس ظلم و ستم سے بہت بڑھ کر ہے آخرت کا عذاب۔ تو اس لیے اس احساس ذمہ داری کے سبب بھی وہ مشکلات کے سامنے ڈٹ جایا کرتے تھے۔ چوتھی بات، آخرت پر ایمان۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یقین رکھتے تھے کہ انہیں اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے، پھر ان کے چھوٹے بڑے، معمولی غیر معمولی ہر عمل کا حساب لیا جائے گا۔ اس کے بعد یا تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں بھری جنت ہے اور یا جہنم ہے۔ تو اس یقین کا نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے رحمت کی امید بھی رکھتے تھے اور اس کے عذاب کا خوف بھی رکھتے تھے، اور ان کی کیفیت وہ تھی جو قرآن میں بیان کی گئی کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اور وہ کہ انہوں نے جو کچھ دیا اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈرنے والے ہوتے ہیں کہ یقیناً وہ اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ سورۃ المومنون آیت 60۔ 5، انہی پرخطر اور مشکل حالات میں ایسی صورتیں اور آیات نازل ہو رہی تھی جن میں پرکشش انداز میں اسلام کے بنیادی اصول اور اس کے دلائل بیان کیے گئے،
اور ان آیتوں میں مسلمانوں کو ایسے امور بتلائے جا رہے تھے جس کے ذریعے سے اسلامی معاشرے کی تعمیر مقصود تھی، ان کو ثابت قدمی پر ابھارا جا رہا تھا، اس کے لیے مثالیں دی جا رہی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اور حالانکہ تم پر ان جیسے لوگوں والی حالت نہیں آئے گی جو تم سے پہلے تھے، کہ انہیں تنگ دستی اور تکلیف پہنچائی گئی اور وہ سخت ہلائے گئے، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ جو لوگ ایمان لے کر آئے تھے وہ کہہ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ سن لو، اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 214۔ تو انہی حالات میں، مشکل حالات میں ایسی آیات کا نزول بھی ہو رہا تھا جن میں کفار کے اعتراضات کے زبردست جواب دیے گئے۔ تو یہ قرآن مسلمانوں کو ایک اور ہی دنیا کی سیر کراتا تھا، اور پھر مسلمانوں کو ایسے ایسے خطاب ہوتے تھے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نعمتوں بری جنت کی بشارت ہوتی تھی، ظالموں اور سرکشوں کے ساتھ جہنم میں جو سلوک ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جب وہ کھڑے ہوں گے تو ان کی بھلائیاں جو ہیں اور نیکیاں ضبط کر لی جائیں گی، انہیں چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ چھٹی بات، کامیابی کی بشارتیں۔ ان سب باتوں کے علاوہ مسلمانوں کو یہ بھی جو ہے معلوم تھا کہ اسلام کا پہلے دن سے ہی جاہلیت اور اس کے ظالمانہ نظام کے خاتمے کے خلاف ایک موقف تھا، اور اسلام اس ظالمانہ نظام کو ختم کرنا چاہتا تھا، اور اس کی دعوت کا ایک اہم مقصد یہ تھا کہ روئے زمین پر اپنا اثر پھیلائے اور دنیا کے جو نظام ہے ان کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ کا نظام تمام دنیا پر نافذ کیا جائے، اور لوگوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی بندگی میں داخل کیا جائے۔ قرآن مجید میں یہ بشارتیں کبھی اشارتاً اور کبھی صراحتاً نازل ہوتی ہیں، باوجود اس کے کہ مسلمانوں پر ساری وسعتوں کے باوجود زمین تنگ تھی، مگر ان حوصلہ شکن حالات میں ایسی آیات بھی نازل ہوتی ہیں جن میں پچھلے انبیاء کے واقعات اور ان کو جھٹلانے والی قوم کی تفصیلات ہوتی اور ان کے عبرت آمیز واقعات ہوتے، اور وہ نقشہ کھینچا جاتا جو بعین ہی مکہ میں مسلمانوں اور کافروں کے درمیان تھا، اور اس کے بعد یہ بھی بتایا جاتا کہ کس طرح کافروں اور ظالموں کو ہلاک کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کو، اپنے نیک بندوں کو زمین عطا کی۔ اور جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ سورۃ الصافات آیت 171 سے 173 کے بلا شبہ یقیناً ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے یہ بات پہلے طے ہو چکی ہے کہ یہ یقیناً وہی ہیں کہ جن کی مدد کی جائے گی، اور بلا شبہ ہمارے لشکر یقیناً غالب آنے والے ہیں۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کے قصے میں بھی یہ اشارہ ہے کہ آپ کے قبیلے کہ یہ بھائی اور رشتہ دار خود بھی اس طرح ناکام ہوں گے جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی ناکام ہوئے۔ ایک اور اہم بات، اس وقت جب فارس اور روم میں جنگ ہو رہی تھی اور کفار چاہتے تھے کہ فارس والے غالب آ جائیں کیونکہ فارسی مشرک تھے، اور مسلمان چاہتے تھے کہ رومی غالب آ جائیں کیونکہ رومی بہرحال اللہ پر، پیغمبروں پر، وحی پر، آسمانی کتابوں پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے کے دعوے دار تھے۔ لیکن غلبہ فارسیوں کو حاصل ہو رہا تھا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے خوشخبری نازل فرمائی کہ چند برس بعد رومی غالب آ جائیں گے اور مسلمان جو ہے ان کے اس غلبے سے خوش ہوں گے۔ تو یہ مضمون سورۃ الروم میں بیان ہوا۔ اسی طرح قرآن کے علاوہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلمانوں کو وقتاً فوقتاً خوشخبری سنایا کرتے تھے۔ چنانچہ موسم حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عکاظ، مجنہ اور ذوالمجاز کے بازاروں میں لوگوں کے اندر تبلیغ رسالت کے لیے تشریف لے جاتے تو صرف جنت ہی کی بشارت نہیں دیتے تھے بلکہ دو ٹوک الفاظ میں اس کا اعلان بھی فرماتے تھے اور کہتے تھے لوگو لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب رہو گے، اس کی بدولت عرب کے بادشاہ بن جاؤ گے اور اس کی وجہ سے عجم تمہارے زیر نگی آ جائیں گے، اور پھر جب تم وفات پا جاؤ گے تو جنت کے اندر بادشاہ ہوگے۔ ایک حوصلہ افزا حدیث خباب بن الارت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ آپ اس وقت اپنی ایک چادر پر ٹیک دیے ہوئے کعبے کے سائے میں بیٹھے تھے۔ ہم نے عرض کی آپ ہمارے لیے مدد کی کیوں نہیں طلب کرتے، ہمارے لیے اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے، یعنی ہم کافروں کی تکلیف و تکالیف سے تنگ ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں کے لیے، یعنی ایمان لانے کی وجہ سے تم سے پہلی امتوں کے لیے گڑھا کھودا جاتا، انہیں اس میں ڈال دیا جاتا، پھر ان کے سروں پر آرا رکھ کر ان کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے، پھر بھی وہ اپنے دین سے نہ پھرتے، لوہے کے کنگے ان کے گوشت میں دھسا کر ان کی ہڈیوں اور پٹھوں پر پھیرے جاتے، پھر بھی وہ ایمان نہ چھوڑتے۔ اللہ کی قسم یہ اسلام بھی کمال کو پہنچے گا، اور ایک زمانہ آئے گا کہ ایک سوار مقام صنع سے حضرہ موت تک سفر کرے گا
لیکن راستوں کے پرامن ہونے کی وجہ سے اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا، یا صرف بھیڑیے کے خوف ہوگا کہ کہیں اس کی بکریوں کو نہ کھا جائے، لیکن تم لوگ جلدی کرتے ہو۔ صحیح بخاری 3612۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بشارتیں کچھ ڈھکی چھپی نہ تھیں، بلکہ معروف تھا کہ کفار بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھ کر مذاق اڑاتے تھے۔ جب وہ آتے تو یہ کہتے تھے کہ دیکھو روئے زمین کے بادشاہ آ گئے، یہ جلدی کیسر و کسریٰ کو فتح کر لیں۔ اس کے بعد سیٹیاں اور تالیاں بجاتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب و حکمت کی تعلیم کے ذریعے سے اہل ایمان کا تزکیہ فرماتے، روح کی بلندی، دل کی صفائی اور اخلاق کی پاکیزگی اور مادیت کے غلبے سے آزادی کی تربیت دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں کی بجھتی ہوئی چنگاری کو بھڑکتے ہوئے شعلوں میں تبدیل کر دیتے، انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور ہدایت میں پہنچاتے اور انہیں اذیتوں پر صبر کرنے کی تلقین فرماتے۔ یہ تھے وہ اسباب جو مسلمانوں کی ثابت قدمی کا ذریعہ تھے۔